الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم سبحان الذي اسرا بعبده پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ بیان کنندہ کو لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکت نازل کی ہے تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں انہ هو السمیع البصیر بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے آمنت باللہ و بآیاتی میرے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ بمائے اہل و عیال خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی اس مجلس میں چونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے تو اس مہینے میں معراج کا واقعہ پیش آیا جو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے۔ اس لیے معراج کے واقعے کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ واقعہ معراج کا احاطہ ایک مجلس کے اندر ممکن نہیں ہے، اس لیے اس واقعے کا ذکر چند مجالس کے اندر کیا جائے گا۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ پورا واقعہ سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے جتنی بھی معراج کے نام سے قسطیں آئیں گی ان تمام اقساط کا دیکھنا اور سننا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو اس لیے ایک تو واقع معراج سے متعلق تمام اقساط کا خود بھی دیکھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اس لیے کہ دین کی بات دوسروں تک پہنچانا فرمایا کہ یہ بھی نیک عمل کرنے کے برابر ہے۔ الدال علی الخیر کفاعلی، نیکی پر دوسروں کو متوجہ کرانا یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ انسان خود نیکی کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیں، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ آج کی مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس آیت کریمہ کے اندر واقعہ معراج کے بارے میں ذکر کیا ہے، کچھ اس آیت کریمہ کی تفسیر کی جائے گی اور اس کے بعد ابتدائی طور پر واقعہ معراج سے متعلق چند باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے ہیں
تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کے دلائل اور براہین کی دولت سے مالا مال کر کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ انہی دلائل اور براہین کو معجزات کہتے ہیں۔ مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف قسم کے معجزات عطا فرمائے، اور چونکہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہے اور خاتم الانبیاء ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ تمام محاسن اور تمام عظمتیں عطا فرمائیں جو آپ کی ذات گرامی کے شایان شان تھی۔ اور اسی بات کو کسی شاعر نے اپنے شعر کے اندر فارسی زبان کے اندر اس طرح ذکر کیا، فرمایا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری۔ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، اور ایسے عظیم الشان معجزات ہیں کہ ان کی مثال ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح آپ کی ذات گرامی کو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل اور اکمل بنایا، اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا فرمائے وہ معجزات بھی افضل اور اکمل ہیں۔ معجزہ قرآن، معجزہ شق قمر، معجزہ معراج، ستون کا رونا، ممبر کا ہلنے لگنا، چٹان کا پارا پارا ہونا، پہاڑوں کا ہلنا، درختوں کا چلنا، کھانے کی تسبیح کی آواز، انگلیوں سے پانی کا ابلنا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار اور بے مثال اور بے نظیر معجزات ہیں۔ لیکن ان تمام معجزات میں معجزہ معراج سب سے انوکھا، اچھوتا اور نرالا معجزہ ہے کہ جس کی وجہ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں اور رفعتیں زمین اور آسمان پر نقش ہو گئی، اور معراج کے موقع پر محب اور محبوب، ساجد اور مسجود اور عابد و معبود کی داستان محبت اور شریعت کا وہ عظیم الشان خزانہ ہے جس سے جواہرات اور انوارات کے چشمے ابل پڑے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت چاردانگ عالم میں اس کے ڈنکے بجنے لگے۔ قرآن مجید میں اجمالی طور پر معجزہ معراج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ کو، لیلا من المسجد الحرام، رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، کون سی مسجد اقصی؟ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھلائیں اپنے اس بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی آیتیں اور نشانیاں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا، جاننے والا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ اسراء کا ذکر فرمایا ہے کہ جس کا آغاز مسجد حرام سے ہوا اور
اختتام مسجد اقصی پہ ہوا، اور مسجد اقصی کے بعد جو آسمانوں کی سیر ہوئی اس کو معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ فرمایا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنۃ المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم بالا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بڑی آیات کا ملاحظہ فرمایا۔ ان آیات اور ان واقعات کا ذکر اگلی مجلس کے اندر میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اس سفر کے دوران میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن واقعات کو دیکھا، کن کن چیزوں کا مشاہدہ کیا۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ مسجد حرام نام ہے اس مسجد کا جو کعبہ شریف کی چاروں طرف ہے، جہاں پر بیت اللہ واقع ہے، اور جو پورا مکہ کی حدود ہیں، حرم کی جو حدود ہیں اس کے اوپر بھی حرم کا اطلاق ہوتا ہے، مسجد حرام کا اطلاق ہوتا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ معراج کا آغاز سبحان سے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کم فہم لوگوں کے خیال کی اور ان کے گمان کی تردید فرما دی کہ جو اس واقع معراج کو محال سمجھتے تھے۔ ہمیں کہ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت عظیمہ میں شک کرتے ہیں اور شک کی بنا پر اس کی تردید کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا یہ شک غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ سبحان، وہ پاک ذات ہے، اس کو ہر چیز کے اوپر قدرت حاصل ہے، وہ کسی چیز سے عاجز نہیں ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے، وہ ہر عیب سے اور ہر نقص سے پاک ہے، اس کی قدرت کاملہ ہے، کوئی چیز اس کے لیے بھاری نہیں ہے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ تو اس لیے تمہارا یہ تعجب کرنا فرمایا کہ یہ غلط ہے۔ اور اسریٰ بعبدہ فرمایا، اس میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عبدیت کو بیان فرمایا۔ عبد سے مراد یہاں پر آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو عبد کے لفظ سے یہاں پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرما کر کے عبدیت کی شان کا اظہار فرمایا کہ عبدیت بہت بڑا مقام ہے، اللہ کا بندہ ہونا فرمایا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بندہ بنا لیں اور یہ اعلان فرما دیں کہ یہ ہمارا بندہ ہے، اس سے بڑھ کر کے کوئی شرف نہیں۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناموں میں پیارا نام جو ہے وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کا نام عبداللہ اور عبد الرحمن رکھو کہ یہ اللہ کو محبوب ہے۔ ایک مرتبہ ایک فرشتہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ کے رب نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور فرمایا کہ اگر تم چاہو تو ابدیت والے نبی بن جاؤ اور چاہو تو بادشاہت والے نبی بن جاؤ۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا، ان سے مشورہ چاہا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ابدیت اور تواضع اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔
آپ نے فرمایا کہ میں ابدیت والا نبی بن کر رہنا چاہتا ہوں، بادشاہت والا نبی بن کر کے نہیں۔ ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تکیہ لگا کر کے کھانا نہیں تناول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما انا آکل کما آکل العبد، میں ایسے کھانا کھاتا ہوں جس طرح بندہ کھانا کھاتا ہے، اور ایسے بیٹھتا ہوں جس طرح بندہ بیٹھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ، کہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ عبد ہی، عبد کا لفظ لانے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اس واقعے کی تفصیل کو سن کر کے کسی کو وہم نہ ہو جائے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت عبدیت سے آگے بڑھ گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی ایسا اعتقاد نہ کر لے کہ مقام عبدیت سے آگے بڑھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان الوہیت میں شریک قرار دے دے، جس طرح کہ نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان کے اندر غلو کیا اور ان کو ثالث الثلاثہ بنا دیا اور ابن اللہ بنا دیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ معراج کی اندر واقعہ معراج کو ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عبدیت کے ساتھ ظاہر فرمائی، اسریٰ بعبدہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر غلو کر کے کوئی گمراہ نہ ہو جائے، جس طرح کہ نصارہ اور یہود گمراہ ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کی شان کے اندر غلو کرنے کی وجہ سے، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آپ کی شان کے اندر غلو کر کے گمراہ نہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصریح فرمائی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ اسرا رات کے ایک حصے کے اندر فرمایا، پوری رات کے اندر بھی نہیں بلکہ رات کے ایک حصے میں، مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی گئی۔ اور مسجد حرام، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ نام ہے اس مسجد کا کہ جو کعبہ شریف کے چاروں طرف ہے، اور بعض مرتبہ حرم مکہ پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ اور مسجد اقصی اس مسجد کا نام ہے جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے، جو شام میں ہے، فلسطین کے اندر ہے۔ اور اقصی اس کو اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ یہ دور ہے، اقصی ابعد کو کہا جاتا ہے، دور کو، زیادہ دور والی چیز ہو اس کے لیے اقصی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور مسجد اقصی کو مسجد اقصی کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں۔ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ حجاز میں رہنے والوں سے دور ہے، اس لیے اس کی صفت جو ہے وہ اقصی لائی گئی۔ اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ جن مساجد کی زیارت کی جاتی ہے ان میں سب سے زیادہ دور جو ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ کوئی شخص مسجد حرام سے روانہ ہو تو پہلے زمانے کے اندر اس کا ایک مہینہ اور بعض روایت کے مطابق 40 دن جو ہے مسجد اقصی تک پہنچنے میں لگ جاتے تھے۔ مسجد حرام سے روانہ ہونے والا پہلے مدینہ منورہ سے گزرے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے مسجد اقصی تک پہنچے گا۔ تو جب اونٹوں پہ سفر ہوتا تھا تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر 40 دن کا تھا۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ اقصی اس لیے کہا گیا کہ وہ گندی اور
خبیث چیزوں سے پاک ہے۔ آگے فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے اپنی برکتیں ڈال رکھی۔ فرمایا یہ برکت دینی اعتبار سے بھی ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی۔ دینی اعتبار سے یہ برکات اس طرح ہیں کہ بیت المقدس حضرات انبیاء علیہ السلام کی عبادت گاہ ہے، قبلہ اول ہے، ان حضرات کا قبلہ ہے، اور مسجد اقصی ان 3 مساجد میں سے ہے کہ جن کی طرف سفر کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، کہ سفر کرنا 3 مسجدوں کے علاوہ باقی کسی مسجد کی زیارت کے لیے جائز نہیں، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ تو فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے اپنی برکتیں نازل کر رکھی ہیں، کہ چاروں طرف حضرات انبیاء علیہ السلام مدفون ہیں، ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ مدفون، اور دنیاوی اعتبار سے اس لیے برکت ہے کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کے میوے اور نہریں اور ہر قسم کے اناج اور درخت پیدا فرما رکھیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی آیات عجائب قدرت دکھائیں۔ ایک رات میں اتنا لمبا سفر ہو جانا اور حضرات انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہونا، حضرات انبیاء علیہ السلام کی امامت کرنا، اور راستے کے اندر بہت ساری چیزوں کا دیکھنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات تھیں، عجائبات قدرت تھیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائیں، جن کا ذکر انشاءاللہ آئندہ میں کروں گا۔ فرمایا انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ فرمایا کہ السمیع دعاؤں کا سننے والا ہے، البصیر ظاہر فرما دیا کہ سب کچھ دیکھنے والا ہے، رات کی تاریکیوں میں بھی حفاظت کرنے والا ہے۔ السمیع وہ سننے والا ہے ان لوگوں کی باتوں کو، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ کافر ہوں، کہ جو واقعہ معراج کا انکار کرتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور بصیر وہ دیکھنے والا بھی ہے کہ وہ ان تمام لوگوں کو ان کی ان تمام باتوں کے اوپر اس کا بدلہ بھی دے گا، اس کی جزا اور سزا بھی دے گا۔ تو سورہ اسراء میں اس آیت کریمہ کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کا ذکر ہے، اور مسجد اقصی سے آگے پھر آسمانوں پر تشریف لے جانے کا ذکر احادیث کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے کہ 7 آسمانوں تک اور اس سے آگے سدرۃ المنتہا تک اور اس سے بھی اوپر تک تشریف لے جانے کا ذکر۔ اور ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر وہاں سے 7 آسمان اور 7 آسمانوں سے بھی اوپر تک کی سیر کرائی، اور پھر اسی رات میں واپس مسجد اقصی سے ہوتے ہوئے دوبارہ مسجد حرام مکہ معظمہ پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تمام سفر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آنا جانا سب حالت بیداری میں تھا اور جسم اور روح کے ساتھ تھا۔ فرمایا کہ معراج کو اسراء بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں اسراء ہی کے لفظ سے اس کا ذکر فرمایا، اور احادیث شریفہ میں آسمانوں پر تشریف لے جانے کے بارے میں ثم عرج بھی کے الفاظ آئے ہیں، اس لیے اس مقدس واقعے کو اسراء اور معراج دونوں ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
واقعہ یہ معراج حالت نیند کے اندر ہوا، خواب کی صورت کے اندر ہوا، لیکن جمہور کا مذہب یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ جو ہوا ہے اسراء اور معراج، یہ روح اور جسم کے ساتھ ہوا اور حالت بیداری میں ہوا۔ اور اس کے اوپر ان کی طرف سے پھر کئی دلائل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، فرماتے ہیں کہ لو کان ذالک مناما لم یکن فیہ کبیر الشأن ولم یکن مستعظما، اگر یہ واقعہ معراج حالت نیند کے اندر ہوتا تو اس کے اندر پھر اتنی بلند شان نہ ہوتی، اتنی عظمت نہ ہوتی۔ انہ لو کان مناما ما کانت قریش تبادر الی تکذیبی، دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر یہ واقعہ معراج حالت نیند میں ہوا ہوتا تو پھر قریش پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعہ معراج کی تکذیب کیوں کرتے، اسے جھٹلاتے کیوں؟ اور اگر یہ واقعہ معراج حالت نیند میں ہوتا تو نیند کے اندر تو آدمی کہیں بھی جا سکتا ہے، تو پھر لما ارتد جماعت ممن کانوا اسلموا، بہت سارے لوگ جو پہلے مسلمان ہو چکے تھے وہ اس واقعے کو سننے کے بعد مرتد کیوں ہو گئے؟ اور پھر جب واقعہ معراج سے لوٹنے کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہانی کے سامنے اپنے رات کے اس واقعہ معراج کا ذکر کیا تو انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا لا تحدث الناس فیکذبوک، کہ لوگوں کے سامنے اس کو بیان نہ کرنا، وہ آپ کی تکذیب کریں گے۔ تو اگر یہ حالت نوم کے اندر ہوتا تو پھر ہانی کیوں آپ کو اس بات کا مشورہ دیتی؟ اور اگر حالت نیند کے اندر ہوتا بغیر جسد کے تو پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنی پڑتی، اور اس تصدیق کی وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صداقت کا لقب ملتا۔ پھر اسی طریقے سے اس آیت کریمہ میں اسریٰ بعبدہ کا جو لفظ ہے، تو عبد کا لفظ یہ بھی دلالت کرتا ہے روح اور جسم دونوں کے اوپر کہ آپ کو جو واقعہ معراج ہوا تو یہ حالت بیداری میں روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوا۔